آزادی کا دن منانے کی بجائے احتجاج کر رہے ہیں، اور حضرت فرما رہے ہیں، یہ قومی اسمبلی کے رکن مولانا نسیم علی شاہ، کہ علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا پاکستان بنانے کا، اور ان کے خواب دیکھنے کے بعد ہم 80 سال سے تکلیف میں ہیں۔ اب ایسے افکار پر، ایسے بیانات پر، ایسے الفاظ پر جتنی بھی لعنت بھیجی جائے یہ کم ہے۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں جو پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو اور اس کی بنیادی اساس کو بھی، اس پر بھی یہ لوگ حملہ آور ہوتے ہیں۔ قائد کے افکار کو یہ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے تو وہ قائد اعظم سے خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ بڑا لیڈر ہے۔ علامہ اقبال کے خواب کو جو شرمندہ تعبیر ہوا، جس خواب کی بدولت یہ ملک معرض وجود میں آیا، یہ اس سے منکر ہیں۔ یہ لوگ کسی جگہ پر رک نہیں رہے ہیں، کہیں پر یہ رک نہیں رہے، ان کی کوئی لائن نہیں ہے، ان کی کوئی سرحد نہیں ہے، ان کی بدتمیزی، ان کی بدتہذیبی، ان کی پاکستان کے نظریات پر حملوں کا اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں، ہر لمٹ یہ کراس کر چکے ہیں۔ شہداء کو یہ شہداء نہیں مانتے، چاہے وہ پاک فوج کے ہوں، چاہے وہ پولیس کے ہوں، چاہے وہ رینجرز کے ہوں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ ایک تسلسل ہے 9 مئی کا، جب انہوں نے جی ایچ کیو پر حملے کیے تھے، اور پھر ان کا لیڈر کہتا ہے کہ حملہ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہاں سے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ان سب کا تعلق سی سی ٹی وی فوٹیج میں، ان کی اپنی ویڈیوز، ان کی اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ پروف کرتی ہیں کہ اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ جناح ہاؤس کو انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ دقیانوسی کی، منافقت کی ایک انتہا ہو گئی ہے، اور ایسے لوگ ریاست کے خلاف، کبھی امریکہ کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کے جھوٹے نعرے لگا کر، اور کبھی ریاست اور فوج کے خلاف بیانیے گڑھ کر، کیسی ایک نسل پیدا کی گئی، کیسی ایک پوت پیدا کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ چوری کے موبائل بیچنے والے وزیر بن گئے ہیں، چوری کے موٹر سائیکل بیچنے والے وزیر اور اراکین قومی اسمبلی بن چکے ہیں، کسائیوں کی طرح جنگلات کو کاٹنے والے وہ جنگلات کے وزیر بن چکے ہیں، ہسپتالوں کو برباد کر دیا ہے، تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، اور حملے ان کے رک نہیں رہے ہیں۔ زیارت ریزیڈنسی پر بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، کرنل شیر خان کے مجسمے پر اس کی بے توقیری بھی انہوں نے کی تھی، ایم عالم کے جہاز کو انہوں نے جلا کے راکھ کر ڈالا تھا، چکدرہ فورٹ پر انہوں نے حملہ کیا تھا، ریڈیو پاکستان پشاور جہاں سے اعلان ہوا تھا کہ مبارک ہو پاکستان بن چکا ہے اور آپ کو ایک عظیم مملکت مبارک ہو، ایک عظیم وطن مبارک ہو، اس ریڈیو پاکستان کو انہوں نے جلا ڈالا۔ رک یہ نہیں رہے، کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان قائد اعظم سے بڑا لیڈر ہے، اقبال کا خواب، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ چاہتے کیا ہیں؟ مدینے کی ریاست کا نعرہ لگا کر انہوں نے لوگوں سے ووٹ تو لے لیے، لیکن اس کے بعد پھر مدینہ اور مکہ جانا انہوں نے مہنگا کر دیا۔ 2.5 لاکھ روپے میں حج ہوا کرتا تھا، 70-75 ہزار روپے میں عمرہ ہوا کرتا تھا، 14 لاکھ اور 15 لاکھ روپے تک انہوں نے حج کو پہنچا دیا تھا۔ یہ مدینے کی ریاست یہ بنا رہے تھے، اور یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں
کہ ہم سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے، ہم سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور پاکستانی قوم کو ان باتوں پہ ذرا تھوڑی سی فکر کرنی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ یہ اقتدار کے رسیا جن کی 15 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے لگاتے، نئے پاکستان کا کہتے کہتے کہتے، منشیات کے سوداگر، سمگلرز، آئس کا کاروبار کرنے والے مافیاز، وہ وہاں کے حکمران بن چکے ہیں۔ وہ لوگ جو کل ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے، وہ آج انٹر کانٹیننٹل ہوٹلز کے مالک بن چکے ہیں۔ پشاور کے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل انہوں نے خرید لیے ہیں۔ والی سوات کے محلوں کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ کسی بھی ضلع میں کوئی جائیداد کسی کی بھی فروخت ہو رہی ہو، خریدار اس کا تحریک انصاف کا ایم پی اے، ایم این اے یا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، یا موجودہ یا سابقہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کوئی غیرت نام کی کوئی چیز تو ان میں ہے نہیں، جب ہم کہیں کہ یہ کوئی بہادر لوگ ہیں۔ انڈیا پاکستان پر حملہ کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو، ہم کیا کریں، ہم حملہ کر دیں، ہمارے پاس تو ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ ان کی حکومت ہو تو ان کی حکومت میں نیب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کی حکومت ہو تو کرپشن جو ہے وہ بھی ایک پیکج ہوتا ہے۔ ان کی حکومت خدا نہ خواستہ اگر ہو تو یہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کا جو 2nd فلور ہے، یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے، جہاں پر طوائفیں آتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جادو اور ٹونے کے الگ سے ایک کارنرز بنے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاپولسٹ نعرہ لگا کر، جو اس ملک کے متاثرہ طبقے کے، ان کی طبیعت، ان کے مزاج اور ان کے حالات پر تھرائیو کر کے یہ لوگ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ونس اے جینٹلمین سیڈ، ویری بیوٹیفلی سیڈ، کہ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ساری عمر کے لیے تمام قوم کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ پاکستانی قوم کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ آج 16 اگست ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ آج ہم سب کو یہ بات، اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ ہیں کون، ان کا ایجنڈا کیا ہے، جو ایک نئے پاکستان، مضبوط اور بہتر اور خوشحال پاکستان کی بات تو کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی موٹر ویز کو یہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا کر آتے ہیں۔ یہ بات تو ایک خوشحال پاکستان کی کرتے تھے، لیکن یہ گوادر پورٹ تو کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بیچ کر آ گئے ہیں۔ آج ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ نہیں سکتے، صرف اسٹیٹ بینک کہہ سکتے، کیونکہ وہ انہی انقلابی لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم انقلاب لے کر آئیں گے، انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا۔ خدا نہ خواستہ یہ فوج کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف اس طرح بیانیاں گڑتے رہیں، اور خدا نہ خواستہ کبھی یہ حکومت میں آئے تو کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ آپ کے پاس ایٹمی قوت بچ گئی ہے، یہ آپ کا ایٹمی قوت بھی بیچ دیں گے۔ سڑکیں، موٹر ویز یہ گروی رکھوا چکے ہیں، ایئرپورٹس گروی رکھوا چکے ہیں، اسٹیٹ بینک یہ بیچ چکے ہیں۔ قومی غیرت کا ان کا حال یہ ہے کہ انڈیا نے کشمیر کا، اس کی جو آئینی دستوری حیثیت تھی، اس کو تبدیل کیا، تو بجائے اس کے کہ احتجاج کرتے، بجائے اس کے کہ
جنگ لڑتے اور اپنا سیاسی کردار ادا کرتے، سلامتی کونسل میں جاتے، اس پہ بات کرتے، اپنی ڈپلومیسی کرتے، جیسے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ سال جب انڈیا نے حملہ کیا اور اس طرح سفارتکاری کی، اور آج دنیا میں پاکستان جتنا بہترین کوئی سفارتکار ملک اب ہے ہی نہیں، کوئی قوت ہے ہی نہیں. بہت بڑے بڑے ناموں اور بڑے بڑے سپر پاور سے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کا گراف بہت اوپر ہے.